بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک تو جو ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس میں خاتون کے باتھ روم میں خفیہ کیمرے لگا کے ویڈیو بنانے والا ملزم گرفتار ہوا ہے، اور اس کے چونکا دینے والے انکشافات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے دیر بالا میں زمین کے تنازع پر جرگے کے دوران فائرنگ ہوئی اور 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، 8 افراد ہلاک ہو گئے، اور وہ معاملہ زمین کا تھا، لیکن اس زمین میں 2 گروپوں کے آپس میں لڑائی ہوئی اور 8 لوگوں کی جان لے لی۔ یہ دونوں گروپوں کے اس میں لوگ شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے دیر بالا میں زمین کے تنازع میں جرگے کے دوران اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں 8 لوگوں کی جان چلی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق جو واقعہ ہے وہ میاں گانوچم نامی گاؤں میں پیش آیا، جس میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ڈی پی او طارق اقبال کے مطابق زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر DHQ اسپتال دیر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آئی جی پی جو ہیں خیبر پختونخوا کے ملزم جان انصاری نے دیر میں جرگے کے دوران فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے RPO مالا کنڈ سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ IG خیبر پختونخوا نے ہدایت کی ہے کہ سارے کے سارے معاملے پر جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑا جائے، اور کیسے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اور کیسے اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے 8 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 8 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس میں دونوں گروپوں کے لوگ ہیں۔ زمین کا تنازع تھا اور زمین کے تنازع پر جرگہ جاری تھا، اور دوران جرگہ ایک فریق نے تلخ کلامی کی۔ تلخ کلامی سے معاملہ گالم گلوچ تک گیا، اور گالم گلوچ پر پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ابھی تک یہ جو جرگہ سسٹم ہے، اس جرگہ سسٹم کی وجہ سے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات میں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جمشید دستی کے بھائی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اور وہ بھی ڈیرہ غازی خان اور اپنے علاقے میں ایک جرگہ میں بیٹھے تھے جہاں پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے پھر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ جو نظام ہے، ایک تو ہماری پولیس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں کوئی ایسا بڑا جرگہ ہو یا کوئی بھی گیدرنگ ہو، کسی بھی صورت میں گیدرنگ ہو، کیا اتنا اسلحہ وہاں پر عام ہے کہ ہر شخص کے پاس اسلحہ ہے؟ جہاں پر کوئی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر اسلحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر فائرنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پولیس کی ذمہ داری ہے، علاقہ SHO کی ذمہ داری ہے، اس کے نالج میں ہو کہ کہاں پر آج اکٹھ ہے، کہاں پر کوئی گیدرنگ ہے، وہ وہاں پر جو اپنی نفری ہے وہ تعینات کرے، اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھے۔ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات کی بنیاد پر۔ اب زمینیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا وہ اب زمینیں ساتھ لے گئے ہیں؟ کیا زمینیں وہ قبروں میں لے جائیں گے؟ کیا یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ انسانیت کا جو قتل ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے کسی کی جان لے لیتے ہیں؟ اور پھر اس معاملے میں جو جرگہ ہے یا جرگے میں بیٹھے بڑے ہیں وہ اس معاملے کو کیوں نہیں روک پاتے؟ یا تو وہ جرگے کریں نہیں، اگر تو جرگے تو وہ تب کریں جب ان میں اتنی سکت بھی ہو کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام بھی کر سکیں، اور کوئی ایسا واقعہ وہ وہاں نہ ہو، اور وہ جرگے میں آنے سے پہلے پابندی لگائیں کہ کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جرگہ کے بڑے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ جرگہ کنڈکٹ کرواتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ وہ بھی سارے کے سارے معاملے میں ملوث ہیں، اس وجہ سے ملوث ہیں کہ وہ موقع فراہم کرتے ہیں گیدرنگز کا، اور اس کے بعد یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر ایک سندھ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، اور جس کے بعد FIA نے اس سارے معاملے میں FIA ایکٹیو ہوئی، FIA سائبر کرائم نے، اور اس پر ایکشن لیا۔ FIA سائبر کرائم نے خاتون کے باتھ روم میں خفیہ کیمرے لگا کر ویڈیو بنانے والے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم حمزہ کے قبضے سے موبائل اور ویڈیوز کا ریکارڈ مل گیا ہے۔ تفصیلات جو FIA ذرائع ہیں اس کے مطابق کراچی میں FIA سائبر کرائم نے 2 کارروائیوں کے دوران خاتون کے باتھ روم میں خفیہ کیمرے لگا کر ویڈیو بنانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں لڑکی کے باتھ روم میں کیمرے لگا کر یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA نے بتایا کہ ملزم لڑکی کو ویڈیو سے بلیک میل کرتا تھا،
پہلے تو وہ اس نے کسی بھی طرح سے اس کا جو واش روم ہے وہاں پر کیمرے لگائے، اور پھر اس جو لڑکی ہے اس کو ان کی ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کرتا تھا، ہراساں کرتا تھا، اور جو مختلف فرمائشیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے لڑکی تنگ آ چکی تھی، اور لڑکی نے جو متعلقہ حکام ہے ان کے نالج میں یہ بات لے کر آئی، اور شکر ہے کہ FIA نے اس کے اوپر بروقت کارروائی کی، اور بجائے اس کے کہ وہ وکٹم جو پہلے بلیک میل ہو رہی تھی وہ اپنی جان لے لیتی، اس سے پہلے ہی جو درندہ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم لڑکی ویڈیو نے کہا کہ مجھے ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا تھا، جبکہ جعلی ID بنا کر ویڈیو بھی وائرل کی تھی۔ ملزم حمزہ کے قبضے سے موبائل اور ویڈیوز کا ریکارڈ ملا ہے، اور FIA کا یہ کہنا ہے کہ وہ فیس بک پر جعلی ID بنا کر لڑکی کی ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اور اس کو شیئر کر دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی جتنی سزا دی جائے کم ہے۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب ایک بات فرما رہے تھے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ کیا لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنا، کیا یہ لڑکیوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ لڑکیوں کو اس سوسائٹی میں ان کا جو کردار ہے اس سے روکنے کے لیے ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے۔ دوسری طرف جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے لڑکیاں بعض اوقات کیا اکثر اوقات تو وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو انفارم ہی نہیں کرتیں، ان کو نہیں بتاتیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ بنا ہے، یا وہ ان کو انفارم کر کے کوئی مدد حاصل کریں قانونی۔ پھر ہمارے جو ادارے ہیں FIA ہے، پولیس ہے، ابھی وہاں پر کردار کی بہت کمی ہے، اور جو اس طرح کی لڑکی جائے وہ خود اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ یہاں آ کے اس کو انصاف ملے گا، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ پہلے بھی مجھے ہراساں کیا گیا ہے، مزید ہراساں کیا جائے گا، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، یا پھر جو خاندانوں کی عزت کے نام پر یا خوف کی وجہ سے، معاشرے کے خوف کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں بتاتی، اور وہ مسلسل وکٹم ہوتی رہتی ہیں، اور بالآخر وہ اپنی جان لے لیتی ہیں، یا وہ درندے ان کی جان لے لیتے ہیں۔ جیسے نور مقدم قتل کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس درندے نے جان لے لی، اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ اگر میرا اس سے تعلق تھا اور شادی کے لیے میں نے اگر پروپوز کر دیا تھا تو اس کے بعد کیوں انکار کیا؟ اس انکار کی بنیاد پر اس درندے نے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ اب FIA حکام کا اس کیس میں کہنا ہے کہ ایک اور کارروائی میں خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خاتون اپنے رشتہ دار لڑکی کی ویڈیو وائرل کی تھی۔ متاثرہ لڑکی کے بہنوئی نے زیادتی کی کوشش کرتے وقت ویڈیو بنائی، اور نند نے ویڈیوز وائرل کر کے لڑکی کو خاندان میں بدنام کیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کراچی میں اور اس میں لڑکی کی ویڈیو بنائی گئی، اور بہنوئی بدبخت لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑکی کی نند ویڈیو بناتی ہے اور پھر وائرل کرتی ہے، اس پر بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے FIA کی طرف سے کہ ہم نے اس معاملے کی بھی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ساتھ FIA نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ FIA سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد سے سوشل میڈیا پر تصاویر سے سابقہ منگیتر کو بلیک میل کرنے والے نوجوان کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض نے موقف دیا ہے کہ ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور ریکارڈ بھی ضبط کر لیا ہے۔ ملزم ایاز کے خلاف لڑکی کے بھائی نے شکایات درج کروائی تھیں۔ ملزم نازیبہ تصاویر ایڈٹ کر کے وائرل کر رہا تھا۔ تو یہ دن بدن ایسے جو بڑھتے واقعات ہیں، اور یہ حیدرآباد اور کراچی کے واقعات ہیں، ان پر FIA ایکٹیو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اویئرنیس ہونی چاہیے، اعتماد آنا چاہیے سوسائٹی میں، اور ان کی آواز بننا چاہیے، تاکہ بجائے اس کے کہ یہ ایک غلطی کی وجہ سے ہمیشہ وکٹم بنتی رہیں، یا کوئی ان کو بلیک میل کرے، یا کوئی پیسے کے لالچ میں آ کے بلیک میل کرے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن ہر حال میں اتھارٹیز کو بتانا ہوگا اور بروقت ایکشن لینا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔